بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى آخر الآية. بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پیارے بچوں، یہ جو سلسلہ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم کڑی ہے، یہ ایک اہم مقصد بھی ہے۔ اس کا مقصد یہ لوگوں تک علم پہنچائیں، صحیح علم لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کریں۔ لوگوں کے پاس اگر علم ہو، لوگ غلطیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ سب سے اہم چیز، سب سے ضروری چیز جو میں تمہید کے طور پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں، علم بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ آج یہی علم ہے جو ہم لوگوں کو جہالت سے بچائے گا۔ علم ہم لوگوں کو جہالت سے بچائے گا، ظلمات سے یعنی تاریکیوں سے روشنی کی طرف علم لائے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کی طرف مجھے بھی اور آپ کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں علم کو پوری طرح پھیلانے کی کوشش کریں، جہالت خود بخود ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کوشش اس بات پر اللہ رب العالمین کی توفیق بھی ہمیشہ مانگتے رہیں۔ اللہم انی اسألوک علما نافعا۔ جب علم نافع ہمارے پاس آ جائے تو پھر اللہ رب العالمین سے دوسری دعا بھی کر لیں، وعملا متقبلا۔ اے پروردگارا، میں اس علم کے ذریعے تیرے پاس ایسا عمل میں کر کے دکھاؤں جسے تو قبول کر لے۔ جی، یہ بہت اہم چیز ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو جیسا کہ ہم لوگ آج کا جو درس ہے، وضو کا طریقہ، صحیح طریقہ، ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہم لوگوں کو نماز کی طرف اور نماز کی اہمیت کی طرف باتیں بتائے ہیں۔ بہت سارے لوگ اکثر وضو کے معاملے میں جہاں پر کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس پر جو ہے توجہ بھی نہیں دیتے، زور بھی نہیں دیتے۔ نماز کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری شرط ہے، سمجھیے۔ نماز اس وقت ہماری قبول ہوگی جب ہمارے پاس 3 چیزیں صحیح ہوں، درست ہوں۔ ایک ہے ہمارا جس جگہ پر ہم لوگ جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہو، جگہ پاک صاف ہو۔ آنے سے پہلے جگہ پاک صاف ہے تو ٹھیک، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد ہمارا جسم پاک صاف ہو، ٹھیک، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط، ہمارے کپڑے پاک صاف ہوں۔ جسم پاک صاف ہے، کپڑے پاک صاف نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ کپڑے پاک صاف ہیں، جسم ناپاک ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ 2 چیز ہے، تیسری چیز نہیں ہے، جگہ پاک نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے سے اس کا تعلق ہے۔
اب نماز کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ وضو شرط ہے. یہ تو ہم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے. وضو کا جو طریقہ ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین واضح طور پر کہا یہ تو شرط ضروری ہے. اگر کسی کے پاس وضو تو ہے، وضو باقی ہے، لیکن شک ہے، ڈاؤٹ ہے، میرا وضو ہے نہیں ہے، اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ وضو پھر سے کر لیں جی. شک کی بنیاد پر اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کا بھی جو ہے خیال کریں. اب آئیے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جو وضو کرنے کا جو طریقہ سنت نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم لوگوں کو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس کے تعلق سے میں کچھ وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز، وضو کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کو یاد کر لیں. بسم اللہ، بس اتنا ہی، اور دوسرا کیا بھی نہیں ہے جی. کچھ لوگ جو ہے اسے ایک حدیث کے طور پر یا جو ہے دعا کے طور پر اتوضع لرفع الحدث بول کر یاد دلا دی. ہم لوگ شاید ایک زمانے سے پڑھتے رہیں گے، ہے نا. یہ کوئی دعا نہیں ہے، کوئی کتاب میں نہیں ہے. یہ لوگوں کی بنائی ہوئی، عوام کی بنائی ہوئی دعا، یہ سنت کی دعا نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ میں حدث کو دور کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. اتوضع لرفع الحدث، یہ ہے، یہ نہیں ہے. اللہ کا نام لیں. سنت نبوی میں اللہ رب العالمین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم لوگوں کو بات بتایا وہ یہ کہ ہم لوگ بسم اللہ بول کر وضو شروع کریں. وضو جو شروع کریں گے سیدھے ہاتھ سے پانی لیں. بائیں ہاتھ سے پانی لے کر سیدھے ہاتھ میں نہیں ڈالنا. پھر اس سے پہلے ایک اور ضروری اہم چیز، اگر ہم صبح میں سو کر اٹھنے کے فوری بعد اگر وضو کرتے ہیں سیدھے جگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا. اگر اس جگ میں ہاتھ ڈال دی وہ پانی خراب ہو گیا، گندا ہو گیا. اس لیے اس کی بھی ایک وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیے. این باتت یدہ، رات میں اس کا ہاتھ کہاں گزارا نہیں معلوم. انسان جب سوتا ہے تو سونے کے بعد انسان کو اس کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی، اس کا ہاتھ کہاں جاتا اس کے قابو میں نہیں رہتا، اس کے قابو کے باہر ہے سمجھیے. اس لیے کہ انسان جب سوتا ہے اس کا دل بھی سو جاتا، اس کا جسم بھی سو جاتا، اس کے اعضاء بھی سو جاتے. تو ایسی صورت میں اس کا ہاتھ کہاں گیا؟ شاید ہو سکتا اس کا ہاتھ کہیں گندگی پر جو ہے چلا گیا ہو. اب ایسی صورت میں وہ اپنا سیدھا ہاتھ ڈالے یا بایاں ہاتھ ڈالے تو پھر غلط ہے. سنت نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، سو کر اٹھنے کے فوری بعد کسی بھی بکیٹ میں پانی ہے یا جگ میں پانی ہے ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالنا، خیال کرنا ہے اس کا بھی. اب رہی بات، جگ میں پانی لے لیے. جگ میں لینے کے بعد جیسے کہ میں بتایا پہلے سیدھے ہاتھ سے جو ہے پانی لیں. پانی لینے کے بعد اپنے یہاں تک سمجھیے، یہ پورا یہ حصہ ہاتھ کی ہتھیلی یہ حصہ تک سمجھو، جہاں گھڑی پہنتے نا یہ حصہ تک کتنے بار دھونا؟ 3 بار ضرور دھونا. ایک بار سے ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا. 3 بار یہ ضروری. آپ صبح میں پہلا وضو کرو یا دن بھر وضو کرو، 3 مرتبہ تو ضروری آپ کو کرنا ہی ہے. یہ 3 مرتبہ ہاتھ دھونا. کچھ لوگ خلال الاصابع بولتے، انگلیوں کے درمیان ایسے ایسے خلال کرنا. آپ وہ خلال کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی ضروری ہے، تو لوگ کر لیتے تو پانی پورا جو ہے جذب ہو جائے، ہمارا پورا جسم تر ہو، ہاتھ پورا مکمل تر ہو. کچھ لوگ کیا کرتے صرف لے لیے، وہ بعض مرتبہ کہیں سوکھا بھی ہوتا. وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اختتام میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو ضروری ہے، یہ کر لیے. اب اس کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیے یہاں سے شروع ہوگا. پہلا منہ میں پانی ڈالنا، اس کے بعد ہے مضمضہ، پھر اس میں مضمضہ کے ساتھ غرغرہ، یہ 2 چیز. پھر اس کے بعد ہے استنشاق، ناک میں پانی چڑھانا. اب یہ تینوں ایک ہی ساتھ کر سکتے کیا؟ ہاں تینوں ایک ساتھ کر سکتے، یا دونوں کو الگ کر لیجئے. استنشاق ناک میں پانی چڑھانا، مضمضہ منہ کلی کرنا. مضمضہ منہ کلی کرنا، کلی بولتے ہیں نا مضمضہ.
इस्तिंशाक नाक में पानी चढ़ाना, अक्सर लोग क्या करते, ये मुंह में जो पानी चढ़ाते, मुंह में तो पानी लेते, उसके बाद है गरगरा। गरगरा करना ठीक, वो क्यों क्यों करना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सिर्फ एक वक्त नहीं करना, रोजे की हालत में, रोजे की हालत में गरगरा नहीं करना, इसलिए कि हो सकता पानी गले के अंदर भी जो है चला जाए, बस इतना ही, और दूसरा क्या भी नहीं। अभी जो करेंगे कितने बार करेंगे? एक बार अगर यहां से शुरू किए हैं काफी है। नाक के लिए, मुंह के लिए पानी अलग और नाक के लिए पानी अलग, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग जायज है। दोनों को एक साथ ले सकते हैं, मुंह के लिए और नाक के लिए, वो भी ठीक है। अब है रही बात नाक को जो है, नाक की सफाई बाएं हाथ से करें, सीधे हाथ का इस्तेमाल ना करें। मुंह में जब आप जो है कुछ करते हैं, मिसवाक अगर आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं उस जगह आप जो है अपनी उंगलियों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग उस चीज को जो है कराहत महसूस करते, मुंह में उंगली डालना, कुछ लोग उसे नापसंद करते, इसलिए कि हमारे हाथ में ऐसे जरासीम होते, जरसूमे होते, जो हमारे मुंह में जो जाकर हम लोगों को काफी नुकसान पहुंचाते। मुंह में उंगली डालना भी नापसंद करते कुछ लोग। ये नाक में, अब ये उंगली नाक की जो सफाई है, इस उंगली के जरिए, छोटी उंगली है, आराम के साथ हम लोग अपने नाक को सफाई कर सकते। अब ये हो गई बात यहां तक। यहां से अगर शुरू कर रहे हैं, एक मरतबा पानी नाक के लिए, एक मरतबा पानी मुंह के लिए, एक ही साथ ले लिए तब भी ठीक है। एक यहां से लेकर आखिर तक, पैर धोने तक एक मरतबा अगर करते हैं, पूरा एक मरतबा। लेकिन हाथ यहां जब शुरू में जब हाथ धोएंगे 3 मरतबा, वो तो जरूरी, उसे याद रख लीजिए। रही बात उसके बाद जो भी शुरू करेंगे, एक मरतबा नाक के लिए, एक मरतबा मुंह के लिए, या दोनों एक ही साथ ले लिए, वो भी ठीक। अब उसके बाद का मसला आता है चेहरा धोना। यहां तक तो हो गई बात। इसके बाद चेहरे का हक है। अब किसी को दाढ़ी है, किसी को दाढ़ी नहीं। अब छोटे बच्चे हैं तो दाढ़ी नहीं, किसी को दाढ़ी है लेकिन दाढ़ी खशखशी है या दाढ़ी मुढ़ाते हैं, ऐसी सूरत में उनका मसला कुछ और। लेकिन कहां से शुरू करेंगे? देखिए, सर का जो बाल है ऊपर, याद रख लें, ये बाल यहां से पूरा गीला होना, ये पूरा कहां तक? यहां तक, दाढ़ी जहां तक है वहां तक पूरा। बहुत सारे लोग चेहरे को सिर्फ पानी के छींटे दे देते या पानी मार लेते, ऐसा नहीं करना भाई, इसका जो है ख्याल करें। जरूरी है हमारा सारा चेहरा धुले। जैसे नाक में आप पानी चढ़ा दिए, नाक की सफाई हो गई, मुंह की सफाई हो गई, वैसे ही पूरा चेहरा। अब ये कान का ये जो हिस्सा है ना, ये भी जो है धुलना। ये नहीं, कान का ये हिस्सा नहीं, कान का ये हिस्सा, सामने वाला हिस्सा, ये भी तो कान का ही हिस्सा ही है। ये जो कान चेहरे से जो लगा हुआ हिस्सा, ख्याल करें, ये पूरा जो है धुलना। अब ये तो हो गया, वापस फिर समझाता हूं, ये तो 3 मरतबा। उसके बाद 1 मरतबा अगर नाक के लिए पानी लेते हैं तो फिर चेहरे के लिए भी 1 मरतबा, 2 मरतबा लेते हैं 2 मरतबा, 3 मरतबा लेते हैं 3 मरतबा से जायद नहीं लेना। 3 मरतबा तक हमारे लिए इजाजत, हर जगह वैसे ही। अब उसके बाद है हाथ धोने का मसला। बहुत सारे लोग हाथ में पानी लेकर ऐसे छोड़ लेते है ना, ठीक है, अगर आप करते हैं तो ठीक नहीं। अगर आप पानी लेकर उसे जो है पानी रब करें, उसे जो है आप पूरा हाथ जो है पानी फैला दें यहां तक, ये हिस्सा जी बहुत अहम। बहुत सारे लोग, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से आता, वो वजू करते तो अपने वजू का पानी यहां तक पहुंचाते, पूछने पर बोलते गुर्रम मुहज्जलीन, क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मैं अपनी उम्मती को वजू के आसार के जरिए, वजू का जो हिस्सा है चमकता हुआ होगा। वो बोले मैं अपने हिस्से को चमकाना चाहता हूं भाई, मैं चमका लूंगा, चमकाऊंगा मैं। वजू करते हुए इंसान के गुनाह भी धुलते, हदीसों में आता, इंसान के गुनाह झड़ते भी, धुलते भी और झड़ते भी। अब इंसान जब वजू करता है तो उसका सवाब कितना है? सवाब बहुत है, आगे मैं बताता हूं इंशाअल्लाह।
देखिए ये तो हो गया, पहले सीधा हाथ, ये तरतीब है। इसी तरतीब के साथ वजू करना। अगर कोई तरतीब उलट दे, पहले हाथ धो ले फिर चेहरा धोए, उसका वजू फिर दोबारा करना, उन्होंने दोबारा फिर करें। अब रही बात, ये तो हो गया पहला सीधा हाथ, उसके बाद बायां हाथ, दायां, फिर उसके बाद बायां। अब इसे भी जो है धुले। बहुत सारे लोग सिर्फ जो है हाथ को पानी डाल के छोड़ देते, ये हिस्सा सूखा रहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, वैलुन लिल अक़ाबि मिनन नार, ये जो हिस्सा छोटा है ना, वो जो है सुबहान अल्लाह कल क़ियामत के दिन जहन्नम में जाने का बाइस भी बन जाए। आप वजू नहीं हुआ तो नमाज नहीं होंगी। ख्याल करें, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो हिस्सा सूखा है। पैर का हिस्सा भी बाज़ मरतबा सूखा रहता। अब यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद का जो हिस्सा है सर का मसा, मसह कहते पोंछना असल। अब सर के मसह के ताल्लुक से आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ तक तो हम लोग धुल दिए ये हिस्सा। अब ये बाल का हिस्सा तर होना, बहुत सारे लोगों के नज़दीक कुछ लोग क्या करते, पानी को 3 मरतबा हाथ लगाकर ऐसे कर लेते। दुरुस्त है क्या? नहीं भाई, सुन्नत नबवी अगर उठाकर देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा, वो तरीक़ा यूँ है। आप जो है अपने हाथ अगर जो है आपका गीला है, ज़रूरत नहीं फिर दोबारा पानी लेने की। नहीं, अगर आपका हाथ सूखा है फिर वापस हाथ गीला कर लें, पानी ले लें। पानी लेकर शुरू करेंगे यहाँ से, कहाँ तक? ठुड्डी तक, यहाँ जहाँ तक बाल है आपकी सर का, वहाँ तक नीचे तक। फिर वापस आना, फिर वापस वैसे ही आएंगे आप। कहाँ तक? फिर वापस यहाँ तक, जहाँ से आप शुरू किए वहाँ तक। अब उसके बाद आपका हाथ हो सकता सूख जाए, फिर वापस हाथ को गीला करें। कहाँ तक धोए थे? यहाँ तक, एक कान का ये हिस्सा। फिर वापस वहीं से शुरू कीजिए पूरा। कौन से हाथ से? तशहुद की जो 2 उंगलियां, सीधे हाथ की और बाएं हाथ की तशहुद की उंगलियां, दोनों उंगलियों को गीला कर लें, फिर वापस जो है शुरू करें। जहां से कान का जो ये है ना, लोल की क्या जी, ये हिस्सा से फिर शुरू करें। पूरी सफाई, अंदर हो सकता गंदगी हो, धो लें, कोई बात नहीं। हो सकता कहीं जो है ज्यादा जो है आप बाइक में ज्यादा ट्रैवल करते, हो सकता है ये हिस्सा जो है जरूर किसी गंद से या जो है धूल से जो है जम गया हो सकता। अगर आप टिश्यू के जरिए पोंछ के देखें तो पता चलेगा कितना धूल जो है जमा रहता। उसका मुझे बहुत एहसास रहा था हमेशा। कभी बाहर से आते तो सुभान अल्लाह काफी ये हिस्सा जो है गंदगी रहती, समझी। बहर कैफ हो गया। अब रही बात ये कान का पीछे का हिस्सा। अब ये जो 2 उंगलियां हैं, थंब, सॉरी 2 अंगूठे, इस 2 अंगूठे के जरिए पीछे का हिस्सा जो है साफ हो जाए, खत्म हो गई बात। अब ये हुआ मसा, यहां तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। कुछ लोगों के नजदीक गले का मसा है ना, पीछे ये गला मसे में शामिल नहीं है मेरे भाई। आपको सुन्नत नबवी का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये यहां तक का मसा खत्म हो गया। जब आप अपना हाथ पीछे लेकर जाते ना जी, बाल जहां तक है वहां तक लेकर फिर वापस आप आ गए। वापस आने के बाद आप अपनी तशहुद की उंगलियों के जरिए कान पोंछ लिए, फिर कान का पीछे का जो हिस्सा है, कान का पीछे का जो हिस्सा है उसे अंगूठे के जरिए जो है साफ कर दिए, बस खत्म। ये मसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, यहां तक जो है जायज है। अब रही बात गले का जो मसा, अक्सर लोग जो है करते गले का मसा, ये पीछे के हाथ का जो ये है ना, इस हिस्से के जरिए पोंछ लेते। ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। उसके ताल्लुक से कुछ हैं, कुछ रिवायात हैं, लेकिन साबित अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। ये तक हो गई बात। फिर उसके बाद है पाँव का धोना। पाँव के धोने में अक्सर लोग गलती करते। अक्सर क्या करते, नल को जो है खोल कर पाँव को जो है ऐसे ऐसे दिखाकर निकाल लेते। हरगिज नहीं भाई, कुछ हिस्सा पैर के नीचे का, कुछ हिस्सा उंगलियों के दरमियान का,
گیلا نہیں ہوتا، سوکھا رہتا، اس حصے کو ضرور گیلا کریں، پورا حصہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے رب کریں، پہلا سیدھا پاؤں پھر بایاں پاؤں، پہلا دایاں پھر اس کے بعد بایاں، ان چیزوں کا جو ہے ضرور خیال کریں۔ اکثر لوگ کیا کرتے اس کی طرف توجہ بہت کم دیتے، پاؤں تو دھوتے لیکن دھوتے ہوئے کچھ حصہ باقی سوکھا رہ گیا، تو پھر وہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے وعید بتائے، یہ جو ہے ہمارے لیے، ہمارا وضو نہیں ہوگا نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وضو کا صحیح ہونا، درست ہونا ضروری ہے، ان باتوں کا جو ہے خیال کریں۔ اب آئیے، میں جو آپ لوگوں کے سامنے، یہاں تک تو وضو کا مسئلہ حل ہو گیا، اب رہی بات وضو کے بعد کیا پڑھیں۔ وضو کرنے سے پہلے تو بسم اللہ پڑھ لیے، وضو کے بعد کیا پڑھیں؟ وضو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں۔ ایک دعا تو ہم لوگ اچھی طرح جانتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک دعا تو ہے، اور ایک دعا بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اب یہ کیوں جو ہے یہاں تشہد کا جو کلمہ ہے جی یہ شہادت کی بات ہے، یہاں پر ہم لوگ گواہی دینے کی بات، یہاں کیوں؟ اس کا کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے جب انسان اپنے آپ کو جو ہے پاک کر لیتا ہے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اس بات کی گواہی وہ دینا ضروری ہے، میں اللہ، میں تیرے لیے نماز پڑھوں گا، تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں، اس عبادت میں کوئی شامل نہیں ہونا، اس عبادت میں صرف اور صرف تیرا ہی حق ہے، میں اس حق میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا، یہ مراد ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین، پروردگارا تو مجھے توبہ کرنے والوں میں میرا شمار کر دے، توبہ کرنے والوں کے ساتھ میرا بھی جو ہے، میرا بھی حق ہو جائے، میں کہ توبہ کرنے والوں میں میں بھی جو ہے شمار ہو جاؤں۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اور اپنے آپ کو پاک کرنے والے، صاف رکھنے والے، صاف ستھرے لوگوں میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ پاکی صفائی ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، آدھا ایمان ہے۔ اب آئیے وضو کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وضو میں کتنا پانی استعمال کریں، کوئی بتا سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث کے ذریعے کتنے جو ہے پانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے تھے، کوئی بتا سکتے تو بتائیں، کتنے پانی میں؟ ایک مد، ہاں، اور کوئی؟ تقریباً 600 ml پانی، سبحان اللہ، آدھا لیٹر سے تھوڑا زیادہ وضو ہو جاتا کہ؟ ہاں ہو جاتا انشاءاللہ، آئندہ ڈیمانسٹریشن میں انشاءاللہ یہاں پر جو ہے میں کر کے دکھاتا ہوں، آدھے لیٹر پانی میں آرام سے وضو ہو جاتا بھائی، اس میں کوئی شک نہیں، سچ بولتا ہوں آپ کو، میں کر کے دکھاتا ہوں، بولتا ہوں نا، ایسا نہیں تو 3 مرتبہ ہی، ایک مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ پانی لینے کے باوجود بھی پانی ویسے کے باقی رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ پانی ایک اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ہم لوگ معمولی نہیں سمجھنا، یہ نعمت اگر ہم لوگوں کو نصیب نہ ہو تو ہم لوگ کتنے پریشان ہوں گے۔ جی قل رأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بھلا بتلاؤ اگر پانی زمین کی گہرائیوں میں اگر چلا جائے پھر آپ تک صاف و شفاف پانی کون لائے گا؟ پانی ایک ایسی ضرورت ہے، ہر کس و ناکس کی ضرورت ہے، ہر کس و ناکس کی ضرورت ہے۔ پانی اگر میسر نہ ہو انسان پیاس کی وجہ سے مر جائے گا، پانی اگر میسر نہ ہو انسان بدبو سے جو ہے اپنے آپ کو ایسا محسوس کرے گا، ذرا اندازہ لگا کر دیکھیے۔ جی ایسا تو نہیں کہ بھئی ہم لوگ پانی کے بدل کوئی اور چیز استعمال کر کے ہم لوگ اپنے آپ کو بچا لیں، ایسی پانی کا بدل اب تک کوئی بھی نہیں لیا، پانی کی جگہ کوئی بھی اب تک اس جگہ کو جو ہے پر کرنے کے لیے کوئی اور دوسری چیز آ جائے، اب تک آج تک کی دنیا میں یہ کوئی جو ہے بتا نہیں پایا، وہ نعمت کو کوئی انکار نہیں کر سکتے، وہ ایک بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت مجھے بھی اور آپ کو بھی گھر میں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ تو ہوا وضو کا طریقہ. غسل کا طریقہ جی، غسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پانی استعمال کیا کرتے تھے؟ کوئی بتائیں. غسل میں تقریباً 3 لیٹر پانی، تقریباً 3 لیٹر پانی، تقریباً 2.5 سے زیادہ، 2.5 سے زیادہ. نہا سکتے ہیں کیا؟ ضرور نہا سکتے. کیا شیمپو اور کیا بولتے سوپ کے ذریعے بھی نہا سکتے ہیں؟ کہاں نہا سکتے. میں مجرب ہوں، میں اس کا جو ہے باقاعدہ میں کرتا ہوں الحمدللہ. 2.5 لیٹر پانی میں آرام سے نہا سکتے، اس میں کوئی شک نہیں. پانی بیکار نہیں ہوتا، پانی بیکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اکثر لوگوں کی ایک عادت ہوتی، نل کھول کے جو ہے سبحان اللہ وضو کرنے کے لیے بیٹھ جاتے، پانی جاتے رہتا، ہم لوگوں کا وضو نہیں ہوتا. کبھی بازو والے سے بات کیے، کبھی آزو والے سے بات کیے، کبھی ادھر کی باتیں، کبھی ادھر کی باتیں. پانی وہاں ایسے بہتا ہے سبحان اللہ. کل قیامت کے دن اللہ ہمارے سامنے سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ وہ نعمت ہے، بیکار نہ کریں. یہ بھی ہے طریقہ. اب آئیے غسل میں ویسے ہی غسل جنابت، اس کا بھی ایک طریقہ ہے. غسل جنابت میں آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس حصے کو پاک کرنا، دھو لینا. بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا اپنے شرمگاہ کو چھوتے ہوئے، بائیں ہاتھ کا، سیدھے ہاتھ کا نہیں. خیال کریں جب ہم لوگ جو ہے اپنے شعور میں ہیں، جب ہم لوگوں کو سمجھ بوجھ ہے، سوتے وقت اللہ رب العالمین وہ بھی تب بھی انسان کو اگر جو اس کی طرف زیادہ توجہ دے اس کا ہاتھ کبھی نہیں جائے گا. آپ کو ایک یہاں پر جو ہے ایک چھوٹی سی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ان کو جو ہے محصور کر دیے، جی جو قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو جب قتل کرنے کے لیے لوگ آئے تھے، ان کو جو ہے بند کر دیے نا. اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے یہ بات کہے، ایسے شخص جس سبحان اللہ جس سے فرشتے بھی جو ہے شرماتے تھے. فرشتے شرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں ایسے اس شخص سے نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے ہیں. کہتے ہیں میں اپنی ساری زندگی میں اپنے بائیں ہاتھ کے علاوہ اپنے شرمگاہ کو کبھی اپنے سیدھے ہاتھ سے نہیں چھوا. یقین مانیے یہ ایک ایسی شخصیت تھی جن کے اندر جذبہ اتنا تھا، ایسے شرم و حیا کے پیکر آج تک کی دنیا کے لیے ایک نمونہ، آج تک کی دنیا کے لیے. سبحان اللہ. یہ اس لیے میں بتایا کہ شاید ہو سکتا بہت سارے لوگوں کا ایک جذبہ رہتا ہے نہیں. شرم و حیا یہ دین کا بھی ایک حصہ ہے میرے بھائی. جی ان تمام چیزوں کی طرف مجھے بھی اور آپ کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہرکیف اب غسل جنابت میں اکثر یہ ہوتا لوگ جو ہے اپنے ہاتھ کو پہلے پاک و صاف کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کے ذریعے اس حصے کو جو ہے دھونا چاہیے. مثال کے طور پر جس حصے میں گندگی لگی ہے اس حصے کو جو ہے پوری طرح پاک و صاف کریں اپنے بائیں ہاتھ کے ذریعے. خیال کریں. اب اسی طرح وہ ہو جانے کے بعد وضو کریں. ویسے ہی وضو کریں جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. یہ غسل جنابت کا طریقہ. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اٹھانے کے ساتھ سب سے پہلے پانی سر پہ ڈال لیتے. نہیں کرنا. خیال کریں یہ سنت کا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے لیے، خصوصی غسل جنابت کے لیے، اگر کوئی شخص عام غسل بھی اسی طرح کرتا ہے اس سے ثواب بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائے اسی طریقے کو اپنا لیں، بہت فائدہ ہے. کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، بہت آسان طریقہ. رہی بات وضو کر لینے کے بعد پیر دھونے کا جو مسئلہ آتا نا، وہیں پہ جو ہے کچھ مسئلہ آتا. پیر دھونا نہیں دھونا. اکثر لوگ کیا کرتے پیر دھو لیتے. وہ زمانہ ویسا تھا جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مٹی کا. اگر پیر دھو لیں گے پیر میں جو ہے مٹی لگ جاتی. اب اس وجہ سے کیا کرتے آخر میں جو ہے اسے دھل لیں گے. یہ بھی ایک جو ہے طریقہ ہے. کوئی بات نہیں، آپ اگر پیر دھل لیتے ہیں تب بھی مسئلہ نہیں، پیر نہیں دھلتے ہیں تب بھی مسئلہ نہیں. بس یہاں تک ہی بس. اس کے بعد رہی بات شروع کہاں سے کریں گے؟ سر کے حصے سے پانی ڈالیں. پہلا سیدھے طرف کا حصہ دھو لیں، پھر اس کے بعد بائیں طرف کا حصہ دھوئیں. یہ سنت کا طریقہ ہے. بس اتنا ہی بھائی. پیر بھی ویسے ہی سیدھے پیر پھر اس کے بعد بایاں پیر. یہ سنت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم لوگوں کو بتائیں. سب سے پہلی چیز جو سر کو جو پانی ڈالتے ہیں نا نہاتے ہوئے
اس میں بھی ایک بہت اہم چیز ہے اور وہ اس کی طرف بھی جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اکثر لوگ یہاں سے جو ہے شروع کرتے نا. سائنس کا پرابلم اگر کسی کو ہے تو اس سے جو ہے ختم نہیں ہوگا. سر کو جو ہے پہلے پانی جو ہے ڈالیں, سر کو ڈالیں پانی. سنت کا بھی وہی طریقہ ہے. سنت کا جو طریقہ ہے سر کو پہلے پانی ڈالیں جی, اس کے بعد جو ہے اپنے جسم کا سیدھا حصہ, پھر اس کے بعد بایاں حصہ. یہ سنت کا طریقہ ہے غسل جنابت میں. بس اتنا ہی اور دوسرا کیا بھی نہیں ہے. اکثر لوگ اسے جو ہے بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہے نا. بہرکیف یہ ہو گیا طریقہ. اب آئیے مختصر آپ لوگوں کے سامنے جو ہم لوگ اکثر و بیشتر نماز میں جو ہے کچھ غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہیں. مسجد تو آ جاتے لیکن آنے کے بعد بہت ساری غلطیاں. سب سے پہلی چیز صفوں کی درستگی. صفوں کی درستگی میں ہم لوگ بہت غلطی اکثر جو ہے کرتے بھائی. خاص کر چیئر میں بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی ہوتی غلطی. جو لوگ آ کر کھڑے ہوتے تب بھی ان لوگوں کے ساتھ بھی غلطی ہوتی. سب سے پہلی چیز صف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. حکم دیتے اللہ کے رسول صفوا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ. لوگوں صفوں کو مکمل کرو. جب تک آپ کی صف مکمل نہیں ہوگی نماز کو جو ہے نماز کی قبولیت کے لیے صفوں کی درستگی ضروری ہے. صفوں کی درستگی ضروری ہے. اسی طرح شیطان درمیان میں جو ہے ہم لوگوں کے درمیان گھس کر جب کھڑا ہوتا تو وہ ہم لوگوں کو طرح طرح کی باتیں جو ہے ہمارے دلوں میں ڈالتا, نزغہ پیدا کرتا, ہم لوگوں کو اکساتا, غلط باتوں کی طرف جو ہے توجہ دلاتا. اس کے بعد ہمارے بزنس کی طرف ہم لوگوں کو جو ہے ہمارا رجحان ادھر طرف لے جاتا. نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے ان تمام چیزوں کی پابندی کریں. نماز ایک ایسی چیز ہے جب تک اگر ہم لوگ اپنی صفوں کی درستگی نہیں کر لیے نا تب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. صف مکمل ہو گئی تو پھر اس کے بعد دیکھنا آگے پیچھے کھڑے نہیں ہونا. صف کہاں سے باندھیں, ایک سب سے اہم چیز لوگ کس طرف جو ہے قریب ہوں. آیا لوگ صف کے سیدھے طرف ادھر گھومیں یا بائیں طرف ادھر گھومیں یا پورے جو ہے درمیان میں آ جائیں. درمیان میں آ جائیں صف آپ کی جو ہے بن جائے گی. صف یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے امام کو جو ہے نا آپ درمیان میں رکھیں. امام ہمیشہ درمیان میں رہے گا. امام ادھر کھڑا ہے, ہماری صف ادھر سے پوری بنی ہے, ادھر پونے لوگ ہیں ادھر پاؤ لوگ ہیں, ایسا نہیں ہونا. امام درمیان میں ہو. امام کے آدھے ادھر آدھے ادھر, امام درمیان میں. تو صف شروع کریں گے ہم لوگ درمیان سے. امام جہاں کھڑا ہے وہیں سے جو ہے ہم لوگ صف کو جو ہے شروع کریں گے. اکثر لوگ کیا کرتے ادھر کونے میں کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے, ادھر کونے میں کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے, جس کی وجہ سے صف مکمل نہیں ہوتی. ان باتوں کا خیال کریں. اسی طرح صف میں اگر جو ہے جگہ باقی رہ گئی کدھر طرف آئیں, امام کی طرف آئیں. امام کی طرف آئیں, ایسا نہیں کہ بھئی جو ہے ادھر طرف جائیں. بہت سارے لوگوں کی غلطیاں یہاں پر جو ہے ہوتی. ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے. یہ تو بات ہو گئی. اسی طرح بہت سارے لوگ مسجد آتے ہوئے اپنا موبائل فون بند نہیں کرتے, یا جو ہے آتے ہوئے اپنے موبائل فون میں کچھ ایسے رنگ ٹون رکھ کر آ جاتے جس کی وجہ سے مسجد میں کافی ہلچل ہوتا ہے. ایسے کئی مرتبہ جو ہے ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا. لوگ جو ہے آوازیں بجتی رہتی, خاموش کھڑے ہیں. کبھی ایسے ہوتا بھائی امام کی توجہ مکمل الٹی ہو جاتی. ایک مرتبہ تو ایسے ہوا سبحان اللہ, امام 2 رکعت کی بجائے 3 رکعت پڑھ دیے فجر میں. حالانکہ فجر میں 2 رکعت کبھی غلطی امام نہیں کر سکتا, لیکن وہ غلطی اس وجہ سے ہوئی کہ وہاں پر جو ہے موبائل بجتا ہے. وہ بھی ہے بیچارہ فون کے اوپر فون کرتا ہے, وہ بزنس والے فون کے اوپر فون کرتا ہے, امام پریشان. امام کیا کرے آخر کار 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھا دیے. لوگوں کو بھی اس کا احساس نہیں. صحیح ہوا ایسے. اب یہ غلطی کس کی غلطی بتائیے. جب مسجد آتے ہیں, مسجد آتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا جہاں خیال کرتے وہاں ان باتوں کا بھی جو ہے خیال کریں. موبائل فون اگر جو ہے ہمارا بجتا ہے ہم لوگ باقاعدگی کے ساتھ اسے اٹھا کر بند کر سکتے, کوئی حرج نہیں. یہ جو ہے اکثر لوگ کیا کرتے, کیسے جھکنا بھائی. اگر کوئی سانپ آ گیا آپ کے سامنے سانپ آ گیا, کیا کریں گے آپ بتائیے. حرکت کرنا نہ پڑتا, بھاگنا نہ پڑتا. جب آپ نماز میں بھاگ سکتے ہیں سانپ کی وجہ سے, وہ سانپ کے زہر سے بھی کئی گنا زیادہ زہر ہے جو لوگوں کی امامت کو, لوگوں کی نماز کو اور لوگوں کو جو ہے بھڑکا دے, بہکا دے.
اس کے شام کے زہر سے بھی زیادہ زہریلا ہے نا یہ، تو اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اس کا بھی جو ہے خیال کریں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے کپڑے، جی کبھی کسی کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے، کبھی کسی کا کپڑا جو ہے سبحان اللہ لٹکتا ہے، کوئی توجہ نہیں دیتے۔ توجہ دینا چاہیے۔ ہمارے کپڑے نماز میں ہی نہیں، نماز کے باہر بھی، مردوں کا، عورتوں کا نہیں۔ عورتوں کا تو پورا چہرہ، پورا ہاتھ، پورا پیر چھپنا چاہیے، پورا پیر چھپنا چاہیے عورت کا۔ چہرہ نماز میں عورت دکھائے گی، چہرہ ایک ہی دکھائے گی، باقی پورا ہاتھ سے لے کر پیر سے لے کر اسے چھپنا چاہیے۔ اگر آزو بازو کچھ لوگ ہیں جی اب ایسی صورت میں وہ جو ہے اپنے چہرے پر جو ہے کچھ ایسا کپڑا ڈھانپ لے گی، لیکن چہرہ چھپنا نہیں، ڈھانپ لے گی، بس ختم ہو گئی بات۔ ان تمام چیزوں کا بھی جو ہے خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح صف میں کھڑے ہونے کے بعد بہت سارے لوگ کیا کرتے، کچھ اہل حدیث ہیں سمجھے نا، تو پیر ملاتے، بازو کھڑے رہتے، انہوں جو ہے ذرہ ہٹاتے۔ ایک مرتبہ تو ہمارے پاس یہاں ایک لڑائی بھی ہو گئی اسی وجہ سے۔ کیا لڑائی؟ مختصر، کیا بھی بڑی بات نہیں۔ اب یہ جو پاؤں لگا ہے ان کا ناخن جو ہے نا ان کے پیر سے جو ہے جا کے چھپ لیا۔ وہ چھپنا تھا، یہ بیچارے کو غصہ آ گیا، اب یہ بولے پیر ہٹا لیے۔ اب وہ جو ہے دیکھے انہوں ہٹاتے اور بھی لگائے گئے اور لگائے اور بھی چھپا، تو اور بھی غصہ آ گیا۔ یہ کیا کیے، فوراً یہ اپنا پیر اٹھا کے ان کی انگلی پر رکھ دیے، دبا دیے، ختم۔ آپ اس کے بعد تو حرکت نہیں کر سکتا نا، یہ تو دبا دیے جا کے۔ یہ اس لیے نہیں کیے کہ بھائی یہ سنت نہیں ہے، سنت اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن نماز میں کسی کو تنگ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے نرم بننا نا۔ نماز میں اگر کوئی جو ہے موٹا تازہ انسان ہے بھائی کھڑا ہوتا ہے تو اسے چاہیے اپنے آپ کو جو ہے بتا لے، کمزور بتا لے۔ بازو والا اگر کھڑے گا اس کے سامنے جو ایسے بنے گا نا، تو ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے نرم بننا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا مسئلہ یہاں تک آ گیا، تو پھر اس کے بعد دونوں کو جو ہے سمجھانے کی نوبت آئی۔ سمجھائے بھائی دیکھو آپ کی بھی غلطی ہے، ان کی بھی غلطی ہے، آپ اس طرح نہیں کرنا تھا، آپ وہ نہیں ملاتے، چھوڑ دینا تھا۔ آپ پہلے یہ بولو حدیث میں ہے نہیں پاؤں ملانا، میں بولا پاؤں ملانا حدیث میں ضرور ہے بھائی، ایسا نہیں کرنا۔ اگر کوئی نہیں ملاتا تو چھوڑ دیں، اسے زبردستی آپ کو کرنے کا کون حکم دیا؟ ایسے تو نہیں ہے نا نماز میں کہ بھائی آپ اپنا پیر جو ہے چیرتے جائیں، آپ کا پیر ایسے ہو جائے گا اب وہ سکڑ جائے گا، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ان تمام چیزوں کی طرف مجھے بھی اور آپ کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ نماز میں بے جا حرکتیں کرتے، بہت کچھ لوگ تو کھڑے ہوں گے تو دیکھنا کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سامنے کبھی پیچھے، کبھی جو ہے ناک میں انگلی ڈالے، کبھی جو ہے کان میں انگلی ڈالے، سبحان اللہ۔ کبھی ایسے ہوتا، ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست کے بازو، ایک بڑے شیخ کے بازو جو ہے کھڑے ہمارے دوست، نماز کے بعد تو پھر کبھی زندگی میں ان کے بازو نہیں کھڑوں گا بھائی۔ ہمارے دوست کا کہنا تھا زندگی میں کبھی میں ان کے بازو نہیں کھڑوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو غصہ تھا بہت تیز پہ تھا، بول دیے تو متحرک ہے کیا میاں، تو متحرک، مدرسے کی بات ہے، تو متحرک ہے کیا میاں، تیرے اندر کیا حرکت کرنے کی عادت ہے کیا، زیادہ حرکتیں کرتے رہتا؟ تو بولے آئندہ میں زندگی میں کبھی ان کے بازو نہیں کھڑوں گا۔ ایسے بھی ہوتا، کچھ لوگ رہتے ادھر سے ادھر یعنی دائیں بائیں جو ہے ڈھولتے، ایسے نہیں ہونا بھائی، دوسروں کا خیال کریں۔ کچھ لوگ چیزیں جو ہے گرنے پر اٹھا کے، جی کبھی ٹوپی گر گئی، کبھی ایک آدھ مرتبہ کر لیے لیکن جو ہے اسے گر گئی یہ چیز، اسے اٹھانے کی ضرورت ہے تو ضرور اٹھا لیں، ضرورت نہیں ہے تو کیوں اٹھاتے؟ ضرورت ہے تو ضرور اٹھا لیں۔ ایک شخص جو ہے بتائے کہ عمامہ گر گیا نیچے، عمامہ جو جی اگر وہ گر گیا تو اٹھا سکتے کیا؟ اللہ، ہمارے استاد جو ہے جواب یوں دیے، اللہ کے رسول امامہ کو اٹھا لیے، امامہ گرنے پر اٹھانے میں کیا فرق پڑتا بھائی، پرواہ نہیں۔ ایسے جو ہے ہمارے اساتذہ ایسے بھی جو ہے جواب دیے۔ امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود بھی لے لیتے تھے، اٹھا بھی لیتے تھے۔ جب ان کو اٹھا لے سکتے تو یہ تمام چیزیں کیا بھی نہیں ہے نا؟ فرض نماز میں کیا؟ ہاں فرض نماز میں ایسے بھی ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لمبا سجدہ کر لیے، بچے کو لاتے، دیکھے
इनको एक सहाबी को जो है दिल में ये बात आ गई, कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो कब्ज नहीं हुई, मौत वफात तो नहीं हो गई अल्लाह के रसूल। तो फौरन चुप चेहरा उठाकर देखे तो वहाँ पर जो है हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर बैठे। नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, बोले बच्चे हैं और जो है मज़ा उठाते हैं तो वो खेलते हैं ना, खेलने में बच्चों को एक जज्बा, अब वो थोड़ी देर और जो है मज़ा उठा लें, है ना, घोड़ा गाड़ी सब अब हमारा ज़माना, हाँ हम लोग तो अब दूसरे ज़माने में आ गए, लेकिन वो ज़माना कुछ और था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह भी जो है एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते। इंशाअल्लाह आगे और मज़ीद बातें हम लोग इंशाअल्लाह सुनेंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, वज़ू का जो तरीक़ा हम लोग जो सीखे उसके मुताबिक हम लोग जो है करने, उसी तरह नमाज का जो तरीक़ा है इंशाअल्लाह अगले दुरूस में इंशाअल्लाह उसकी भी वजाहत हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। जो भी हमसे गलतियाँ जो छूट होती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन गलतियों को दरगुजर करे, हमारी नमाज़ों को कबूल करे, हमारे जो गलतियाँ हैं जो कोताहियाँ हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दरगुजर करे। उसी तरह हम लोग जो भी सीखते हैं वो एक दूसरे को सिखाने, एक दूसरे को समझाने, एक दूसरे को सही तरीक़ा बताने के रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी तौफीक इनायत फरमाए।